الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم گفتگو کریں گے تقریباً 3 باتیں کریں گے۔ تھوڑی سی بات کریں گے کہ آج کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ساس حضرت ہندہ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے جو فروری میں لوگ مناتے ہیں اس کے بارے میں، اور باقی اگر ٹائم بچا تو ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی سنا دوں گا۔ سب سے پہلے بات ہم حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح رخ جب دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کئی بار کسی صحیح معاملے کو غلط انداز سے دیکھیں گے تو وہ معاملہ غلط لگے گا، اور کسی غلط معاملے کو صحیح انداز میں دیکھیں گے تو وہ بھی صحیح لگنے لگ جائے گا۔ بعض لوگ بعض چیزوں کے بارے میں اتنا بولتے ہیں، اتنی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ صحیح بھی غلط اور غلط بھی صحیح لگنے لگ جاتا ہے زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت ہندہ جب ایمان نہیں لائی تھیں، اگر وہ واقعات بیان کریں تو ان پہ غصہ آئے گا، ان پہ بندے کے جو ایمانی جذبات ہیں وہ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے نفرت کرنے کو دل کرے گا، دل میں بغض پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کو روکیں، بریک لگائیں، تو یاد رکھو جب کوئی آدمی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو ایمان کے بعد ایمان سے پہلے کیے گئے سارے جرم اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور بالخصوص جو حضور کی زندگی میں ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان سے پہلے جتنے بھی جرائم کیے، جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کے ایمان پر خود مہر لگا دی۔
میں اور آپ اگر اپنا ایمان ثابت کرنا چاہیں تو کیا دلیل دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی دلیلیں اللہ کے قرآن نے دی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے دی ہیں۔ حضرت ہندہ کون ہے؟ حضور کی بیوی تھیں ام حبیبہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون سی ام حبیبہ؟ کہ جب ان کا والد مدینے میں ان کو ملنے گیا نا تو حضور کی بیوی ہیں، تو یہ والد آتا ہے گھر، حضور کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ام حبیبہ کہتی ہیں ابا جان یہ ذرا مجھے بستر اٹھا لینے دے پھر بیٹھ جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے آقا میرے نبی کا بستر ہے۔ تو کہا کیا یہ بستر اس لیے اٹھا رہے ہو کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں؟ ہائے میں قربان جاؤں ام حبیبہ تیری اس والہانہ محبت پر، اس عقیدت پر، اس سچے اور سچے ایمان پر۔ کہا ابا جان آپ سے بھی پیار ہے لیکن آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ سرور کونین امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی کے بسترے کے آپ قابل نہیں ہو کہ آپ اللہ کے نبی کے بسترے پہ بیٹھو۔ اپنے والد کو کہہ رہی، والد مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں۔ کہا آپ میرے والد ہو، میں احترام بھی کروں گی خدمت بھی کروں گی، لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے آقا کی ہمارے نبی کی، ان کی ناموس پر عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کے نبی کی عزت کے مقابلے میں بات بھی کچھ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضور کی بیوی ام حبیبہ، بعد میں حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ کی والدہ کا نام ہے حضرت ہندہ، اور ام حبیبہ کے بھائی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی والدہ ہیں حضرت ہندہ، ابو سفیان کی بیوی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں؟ ساس۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کی سخت ترین دشمن عورت تھی۔ جس طرح حضرت عمر گھر سے حضور کو قتل کرنے نکلے تھے نا کہ میں گردن اڑا دوں گا، لیکن اللہ کو ان کا ایمان مقصود تھا، ایمان منظور تھا، آئے گردن کاٹنے تھے، آئے گردن لینے تھے، تو گردن لینے آنے والا گردن دے کے بیٹھ گیا، گردن ہار گیا، گردن جھکا گیا۔ تو حضرت ہندہ بھی ایمان لانے سے پہلے اسلام کی بہت مخالفت کرتی تھی، بلکہ جو سب سے بڑا صدمہ حضور کو پہنچا تھا نا زندگی میں، کہ حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا، ان کا جسم چاک کیا گیا، جسم کے اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا۔ اس میں عمل کے طور پہ تو وحشی تھا، لیکن اللہ نے وحشی کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اس سارے عمل کے پیچھے کردار حضرت ہندہ کا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت بھی کی، انہوں نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، لیکن جب وہ کئی سو عورتوں کے ساتھ، بعض روایتوں کے مطابق 500 عورتیں تھیں ان کے ساتھ، بعض کے مطابق اس سے کم تھیں، عورتوں کے ساتھ
حضور کی خدمت میں آئیں اور آ کر جب اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی معافی ہے، مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا، میں نے تو بہت ظلم کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے، حالت کفر سے، حالت شرک سے کلمہ پڑھ کے موحد بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہ والی آیتیں اللہ نے اس موقع پہ نازل فرمائی تھی، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، یہ آیتیں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور حضرت ہندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ایمان لے کے آتی ہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد دین اسلام کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کر گزرتی ہیں۔ یہی حال حضرت امیر معاویہ کا ہے، یہی حال حضرت ابو سفیان کا ہے، یہی حال ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا ہے، ایک نہیں بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف تلواریں چلائی تھیں، اسلام کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن جب وہ حضور کے قدموں میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، پھر انہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوئی کسر روا نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر انہوں نے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے، انہوں نے اپنا مال بھی لٹایا۔ تو اس لیے میں بات حضرت ہندہ کی کر رہا تھا کہ جن کے ایمان کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، ایمان سے پہلے جتنے بھی عمل ہوں ان اعمال کا تذکرہ کر کے ان کے خلاف بغض کا اظہار کرنا، ان کے خلاف نفرت کو پھیلانا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اس سے پہلے کے سارے عمل جتنے بھی برے تھے اللہ نے سب ختم کر دیے۔ اور یاد رکھو ان سب کے لیے اللہ نے اعلان کر دیے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتوں کے اعلان کر دیے۔ اس لیے تو ایک بات تو آج یہ نوٹ کر لو کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئی تھیں، اور ایمان کے بعد وہ حضور کی صحابیہ بن گئی تھیں، رشتے میں حضور کی ساس تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھیں، حضور سے محبت کرنے والی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا تھا، توبہ کو قبول کر لیا تھا، معافی کو قبول کر لیا تھا۔ اب ان پر کوئی دنیا کا کوئی مائی کا لال ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت ہندہ پہ جو اعتراض کرے گا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے اس وقت پہ ان کی توبہ کو قبول کیا تھا جب نہ کوئی خوف تھا، نہ ڈر تھا، اسلام غالب آ چکا تھا، مکے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اگر ایمان کو قبول نہ کرنا ہوتا
تو اللہ کے رسول حکم دے دیتے کہ بھئی ان کا ایمان قبول نہیں ہے، پکڑو ان کو، گردنیں کاٹ دو ان کی۔ دوسری بات، یہ جو فروری میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے پوری دنیا میں ایک کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے تہوار باقاعدہ اسلامی ملکوں میں منائے جاتے ہیں اور ان کو ہوا دی جاتی ہے، پھیلایا جاتا ہے، یاد رکھو ہم مسلمانوں کو اس بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ اسلام مخالف قوتیں جو ہیں، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اکثر انہوں نے آپس میں گڈ مڈ کر لیا ہے، خلط ملط کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ تر مذاہب والے ہیں، سارے تو نہیں، زیادہ تر وہ تقریباً مادر پدر آزاد بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے معاشرے وہ اپنے غلط یا صحیح جیسے کیسے بھی ان کے عقیدے اور مذہب ہیں، وہ اپنے مذہب سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، اور چونکہ ان سب کے بیچ میں جو چیزیں قدر مشترک بنتی جا رہی ہیں، ان سب کے بیچ میں وہ سارے اس کو پروموٹ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ مثلا عیاشی، ذہنی عیاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے، صحیح یا غلط وقتی طور پہ خوشی کے لیے جو کام ان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے طور پہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم باقی مذاہب والوں کو کیا کہیں؟ کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام بڑا واضح ہے، بڑا معتدل ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم مسلمان اپنا اسلامی کلچر نہ چھوڑیں، اسلامی تہذیب، اسلامی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہمارا مذہب ہمیں پابند کرتا ہے، ہمارے نبی پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید ہمیں پابند بناتی ہے کہ ہم تو کوئی صحیح طریقہ بھی اگر غیروں کا ہو تو ہمارا مذہب کہتا ہے وہ بھی تم نہ اپناؤ، تم اپنے مذہب کے طریقوں پہ رہو، تمہارا طور طریقہ زندگی گزارنے کا، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب اسلامی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے چونکہ دنیا میں مسلمان غلبے میں نہیں ہے، غلبے میں اس وقت دنیا میں یہود و نصارہ ہیں، اہل کفار ہیں، اہل باطل ہیں، مختلف باطل طاغوتی طاقتیں ہیں، جس کی وجہ سے جو غالب ہوتا ہے نا پھر وہ غالب ہی ہوتا ہے۔ غالب جو طاقتیں، جو قومیں، جو ملک ہوتے ہیں نا، وہ اپنا اثر دنیا پہ چھوڑتے ہیں۔ دنیا میں ہم مسلمان جب غالب تھے ہمارا بھی اثر تھا، ہمارے اثر سے بھی انسانیت رنگی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر جب دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا تو جن قوموں میں شراب حلال بھی تھی وہ نہیں حرام سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اثرات تھے کہ وہ پھر بھی مجموعی طور پر شراب سے اس طرح کا اظہار کرتے تھے کہ چھپ کے پیتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، پینے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔
حیا ایک اسلامی کلچر ہے، بلکہ لازمی جز ہے ہمارے مذہب میں۔ تو جب ہمارا غلبہ تھا نا، دنیا میں غیر مسلم بھی حیا کو پسند کرتے تھے، بے حیائی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ مسلمان معاشروں میں غیر مسلم بھی جو لوگ رہتے تھے نا، ان کی بچیاں بھی حیا والی ہوتی تھی۔ غیر مسلموں کی عورتیں بھی اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتی تھیں۔ غیر مسلم بھی زنا کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آج جب ہمارا غلبہ نہیں ہے، دنیا میں جن لوگوں کا غلبہ ہے، اب دنیا ان کے رنگوں میں رنگی جا رہی ہے۔ اگر وہ دنیا میں اس بات کو عام کرتے ہیں کہ شراب پینا ایک فیشن ہے، تو کوئی تمیز باقی نہیں ہے ہندو کی، سکھ کی، مسلمان کی، دیگر مذاہب والوں کی۔ جو ان کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے وہ فیشن سمجھتا ہے شراب پینے۔ کسی ایئر لائن میں بیٹھ کے، کسی ہوٹل میں بیٹھ کے، کسی جناب انجوائے کی جگہ پہ جا کے وہ شراب پینے کو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں سمجھتا۔ بڑی جو طاقتیں ہیں، اگر ان کے نزدیک حیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مختلف دنیا کے انسان ان کے اس کلچر میں رنگے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، بے لباس ہونا یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جانوروں کا کام ہے نا ننگے ہونا۔ لیکن جب غالب قوتیں بغیرت ہو چکی ہیں، بے حیا ہو چکی ہیں، تو دنیا میں اب تو سارا کچھ، ساری لوگ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ نے بڑا کلوز کر دیا دنیا کو۔ تم اندازہ کرو دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جو ننگے ہونے کو بھی حیائی نہیں سمجھتے، کوئی عار نہیں سمجھتے، کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ حیا والے معاشروں میں تو 4 سال کے بچے کے جسم کو بھی ننگا کرو وہ حیا فیل کرتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے۔ اور جب بے حیا قومیں غالب آتی ہیں تو 80 سال کا بوڑھا بھی ننگا ہونے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا۔ دنیا کے مختلف ہوٹلوں میں، مختلف سمندروں کے کناروں میں، جنہیں بیچ کہتے ہیں، مختلف ساحلوں میں ننگے ہو کے لوگ پھرنے کو، جانے کو یہ فیشن سمجھتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اگر انسانیت کو، انسانیت کا صحیح پیغام کسی مذہب نے، کسی قوم نے دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب، کوئی قوم بے حیائی کے مقابلے میں کھڑی ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے مذاہب میں سے بحیثیت مذہب دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے لیے خطرہ ہے، جو بحیثیت مذہب انسانیت کو پیغام دے رہا ہے کہ انسانیت کے ساتھ حیا جچتی ہے، بے حیائی نہیں جچتی، تو وہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ تو اس لیے دنیا کے جو جابر طاقتور لوگ ہیں نا، وہ ہٹ بھی سب سے زیادہ اسلام کو کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں وہ اپنا کلچر بھیجنا چاہتے ہیں۔ غریب ملک جو ہمارے پاکستان جیسے ہیں، ان کو تو قرضہ دیتے ہوئے بھی وہ اس طرح کی شرطیں رکھتے ہیں نا، اس طرح کی شرطیں رکھتے ہیں کہ جی
تواڈے ملک تے عورتاں دے بڑا ظلم ہو رہا، بڑے خیر خواہ بن جاتے ہیں عورتوں کی۔ کیا ظلم ہو رہا ہے جی؟ آپ کے ملک میں جی عورتوں کو اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی، نوکریاں کرنے کی، فلاں کام کرنے کی۔ عجیب بات ہے، جس معاشرے میں مسلمان بے حیثیت باپ، بے حیثیت بھائی، بے حیثیت شوہر، بے حیثیت بیٹا اپنی عورتوں کو گھر میں رکھتا ہے، گھر میں لا کے دیتا ہے، اس کی کھانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، چھت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، لباس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، گھر میں ملکہ بنا کے رکھتا ہے، یہاں کہتے ہیں جی عورتوں کے ساتھ تم بڑی زیادتی کرتے ہو۔ اور بغیرت کتنے ہیں جہاں پر یہ اپنے حال یہ ہے کہ ان کے ہاں عورتیں ہوٹلوں میں برتن بھی مانجتی ہیں، مردوں کو مالشیں بھی کرتی ہیں، گاڑیاں اور ٹرک بھی چلاتی ہیں، گاڑیاں دھوتی بھی ہیں، اور یہ عورتوں کے بڑے حقوق کے چیمپئن ہیں۔ عورت کو بے حیثیت شو پیس کے پیش کرتے ہیں، دنیا کے اندر بزنس کو، پیسے کمانے کا ذریعہ عورت کو بناتے ہیں، اور کہتے ہمیں ہیں، کہتے مسلمانوں کو ہیں کہ ہم تم انتہا پسند ہو۔ بڑے بغیرت ہیں، بڑے کمینے ہیں یہ ہمارے دشمن، اور مسلمانوں کے علاقوں میں، ملکوں میں، معاشروں میں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے تغو کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو وہ مختلف کام کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے ملکوں میں یہ ان کی کوشش ہوتی ہے سینمے بنے، تھیٹر بنے، کلب بنے، ہمارے اسلامی ملکوں میں یہ عورتوں کے مختلف فنکشن کروائیں، بے حیائی کو پھیلانے کے مختلف جو حربے استعمال کرتے ہیں، ان حربوں میں بین الاقوامی طور پر انہوں نے یہ جو دن منانے کا سلسلہ کیا ہوا ہے نا، ویلنٹائن ڈے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ میراتھن ریس جو مشرف کے دور میں ہوئی تھی، اور گجرانوالا میں، یہاں گجرانوالا کے باسیوں نے، ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہاں سے روکا تھا۔ پوری دنیا میں یہ اس طرح کی ریسیں کرواتے ہیں، لڑکیاں لڑکے باہر روڈوں پہ نکلے۔ یورپ میں تو بہت گندا ماحول ہوتا ہے، وہاں تو لڑکیاں بے لباس ہوتی ہیں تقریباً۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے جو لباس باریک ہے نا، یہ بھی ننگا ہونے کی طرح ہے، جو تنگ ہے وہ بھی ننگا ہونے کی طرح ہے، چست لباس، تنگ لباس، اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب، مردوں کو نہیں دیتا، عورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، عورتوں کو تو پردے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یورپ میں جو اس طرح کی ریسیں ہوتی ہیں نا، میراتھن ریس وغیرہ، وہاں لڑکیاں بالکل تقریباً ننگی ہوتی ہیں، اور وہاں کا کلچر یہاں بھی پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ یہ بھی کچھ دن پہلے کراچی میں میراتھن ریس کروائی گئی ہے۔ تسی کہو گے جی مولوی کتنے ستے نے، مولوی کتنے کتنے جاگن، مولویاں دی تو قوم نے بس کروا دیتی، بیچارے بے سر و سما، وسائل نہیں ہیں، اور کب سے یہاں اس بر صغیر میں انگریز کے دور سے مولویوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ماریں پڑ رہی ہیں، اور ہم مولویوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بہت دور چلے گئے ہوئے ہم، 20 30 40 سال سے پہلے، اور آج کے حالات بڑے بدل چکے ہیں۔ ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، آج کے بچے میں، آج کے نوجوان میں وہ حیا نہیں جو آج سے 30 سال پہلے کے بچے اور نوجوان میں حیا موجود تھی۔ اب وہ ایمانی غیرت نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے ایمانی غیرت موجود تھی۔ آج کل تو کچھ صحیح وہ بنیادی اسلام کی باتیں لوگوں کو بتائیں،
تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں کہ مولوی کتوں آ گیا ہے، یہ بھی نہیں گلاں کر رہے، حالانکہ وہ باتیں ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ دین اسلام ان کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو معاشرے اجڑ جاتے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو نہیں سمجھتی، اور ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہماری قوم نہیں سمجھے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، قربان جاؤں میں اپنے آقا پر، ایک جملے میں سمندر کو بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو، جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو۔ بے حیا آدمی جو ہوتا ہے نا، پھر اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ بدقسمتی ہے میری قوم کے بچوں کو، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی بے حیا کیا جا رہا ہے، اور وہ کامیابی سے اس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اگر کسی کو کہیں تو لوگ تو کہیں گے اوئے ہوئے، رنگ ہی بدل دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اپنی بچیوں کو جب کالجوں میں بھیجتے ہو، اگر وہاں بے حیا ہو جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کالج میں نہ پڑھاؤ۔ کہیں گے مولوی صاحب تے کالج دی تعلیم دے خلاف نے، وہ بھلے تعلیم کے دنیا میں کون سا انسان خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمہاری بچی کالج میں جا کر حیا اپنا بیچ دیتی ہے تو اللہ کی قسم ان پڑھ بچی حیا والی بے حیا پڑھی لکھی ہوئی بچی سے 100 درجہ اچھی ہے۔ تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے آئے، نہیں آتی تو 100 بار نہ آئے۔ تمہارا ایمان والا حیا والا لڑکا ان پڑھ اچھا ہے اس پڑھے لکھے بچے اور لڑکے سے کہ جو پڑھا لکھا تو ہے لیکن نہ ایمانی غیرت ہے، نہ ایمانی علم ہے، نہ حیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ تم اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھو، ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا، لیکن تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پڑھانے کے عوض میں بیچ کیا رہے ہو۔ اور جس تعلیم کے عوض میں تم حیا بیچ دو، جس تعلیم کے عوض میں تم ایمان بیچ دو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ سودا کون سا کر رہے ہیں۔ ایمان کو بچا کے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، حیا بچا کے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب بندہ ٹھان لے، ارادہ کر لے کہ اپنے بچوں کا حیا جانے نہیں دینا، پھر بندہ کر سکتا ہے۔ تو بھائی ساتھیو، یہ ویلنٹائن ڈے پہ گندا بیہودہ عمل ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والی بات بھی شرمندگی کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مولویوں کو تقریروں میں اس کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے۔ ہم عیسائیوں میں رہتے ہیں، ہندوؤں میں رہتے ہیں، بے حیاؤں میں رہتے ہیں، کس طرح غیرت گوارا کرتی ہے کہ کسی کا بچہ کسی کی بچی کو بغیر شادی شدہ، بغیر کسی تعلق کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سے بازار ہیں، کس معاشرے کے بازار ہیں جن بازاروں میں ایسے دنوں میں ٹوکریوں میں پھول زیادہ لائے جاتے ہیں، بکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر نہ سنبھلیں گے برباد ہو جائیں گے، نہ رکیں گے برباد ہو جائیں گے۔ بربادیاں تباہیاں صرف زلزلوں سے نہیں آتی، بربادیاں تباہیاں صرف بلڈنگوں پر بم گرنے سے نہیں آتی۔ جن قوموں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، جن قوموں کے اندر سے سچائی نکل جاتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، جن قوموں کے اندر سے ایمانداری ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو بچا لیں، بچا لیں گے تو نسلیں بچ جائیں گی، ہم نہیں بچائیں گے تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔